السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور آج کوفہ مزاج شہر اقتدار شہر اسلام آباد سے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک جانب جو ہے وہ بلوچستان کی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور جس طرح کا پولیس نے سلوک کیا وہ تو ایک طرف، لیکن میرے پاس جو ایک سکینڈل آیا ہے یقین جانے اس نے دل ہلا کے رکھ دیا ہے، اس نے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ پاکستانیوں، کہیں چیچوں کی ملیاں میں نہیں، کہیں دور دراز کسی علاقے میں نہیں، بلکہ شہر اقتدار اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس کے سائے تلے ایک 24 سالہ نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ اور وہ قتل کیسے ہوا پاکستانیوں، کہ اس کو بنیادی طور پر پولیس نے اٹھایا، ریمانڈ کے لیے پولیس کے پاس تھا، اور اتنا ٹارچر کیا گیا، اس کے گھر والوں سے بھاری جو ہے وہ رشوت کے لیے رقم جو ہے وہ نہ صرف اس رقم کا مطالبہ کیا جاتا رہا، بلکہ اسی تشدد سے وہ 24 سالہ نوجوان سیف اللہ، جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ننھی کلی، یہ معصوم چہرہ، یہ پاکستان کا روشن مستقبل جو ہے وہ مرجھا گیا، اور بے رحم پولیس افسران کو بھی رحم نہیں آیا، اور ان کے ساتھ پیمز کے ڈاکٹرز بھی ملے ہوئے تھے۔ یہ کہانی نہ ہی بلوچستان کی ہے، یہ کہانی نہ ہی جو ہے وہ جنوبی پنجاب اور پنڈی بھٹیاں کے کسی نوائی گاؤں کی ہے، یہ کہانی ہے شہر اقتدار کی۔ یہ کہانی چیخ چیخ کر سوال کر رہی ہے کہ جناب اس نوجوان کا کیا قصور تھا۔ پاکستانیوں، صورتحال بڑی دلچسپ ہے، شاید معاملات اس حد تک نہ جاتے، لیکن اس کو جو ہے وہ خصوصی طور پر جب کہا گیا کہ اس کی انکوائری جو ہے وہ کی جائے، تو FIA اینٹی کرپشن ونگ جو ہے اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے اس انکوائری کا آغاز کیا، اور اس انکوائری کے حوالے سے جو ابتدائی طور پر میرے سامنے تفصیلات آئی ہیں وہ بڑی افسوسناک اور بڑی خوفناک ہیں۔ اس میں جناب بنیادی طور پر جو ابتدائی معلومات یا انکوائری کے ابتدائی مدرجات ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان افسران نے جو ہے وہ خاص طور پر اس میں SHO رمنا، عالمگیر خان، ان کے ساتھی جو ہیں وہ ساتھ تھے SI میاں شباز، ان کے ایک اور SI جو ہیں وہ نصیر احمد، ASI ریاض نور، اور محرر تھانہ رمنا اور محرر تھانہ جو ہے وہ خاص طور پر کراچی کمپنی جو ہے اس کی میں بات کرنا چاہوں گا۔ نہ صرف ان کی ملی بھگت تھی بلکہ پیمز ہسپتال کے ساتھ مل کر جھوٹی FIR جو ہے وہ مرتب کی، اور یہ FIR جو ہے وہ جھوٹی مرتب اس حوالے سے جو ہے وہ پہلے سے ہی جھوٹی FIR جو ہے وہ مرتب کی، اس میں اٹھا کے جو ہے وہ رقم کا مطالبہ کیا جاتا رہا، اور پھر پیمز ہسپتال کے عملے نے پوری طرح ساتھ دیا، اور انہوں نے ایک جھوٹی رپورٹ جس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کہتے ہیں وہ مرتب کی، اور یہ مرتب کرنے والے جنہوں نے MLO جاری کیا ان میں ڈاکٹر فرخ کمال ہیں، ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں، اور ڈاکٹر عزیفہ صاحب ہیں۔ جی، ان 3 ڈاکٹر صاحبان نے جناب پولیس کی ملی بھگت سے جو ہے وہ رپورٹ مرتب کر دی، اور گھر والوں کو ایک طرح سے جو ہے یہ پتہ ہونے کے باوجود وہ انصاف کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، اور یہ پولیس اسی طرح جو ہے وہ نہ صرف کھڑی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے جناب عزت مآب ہمارے کلیگ، ہمارے سینئر حامد میر کی، کہ جناب وڑائچ صاحب جس لب و لہجے میں بات کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام آباد کی پولیس کو جو ہے وہ اس حد تک کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ وہ عام شہریوں کا قتل کرے۔ جہاں ایک طرف لوگوں کو لاپتہ ہونے کی بات آپ کر رہے ہیں تو دوسری جانب جو پولیس جو محافظ ہوتی ہے وہیں اگر قاتل بن جائے تو اس کا مقدمہ جو ہے یہ 24 سالہ سیف اللہ کا مقدمہ کس کے پاس لے کر جائیں؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس لے کر جائیں؟ کیا ان عدالتوں کے پاس لے کے جائیں؟ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے وہ تصویر دیکھتے ہوئے یقین جانیں میری تو روح کانپ گئی ہے کہ یہ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب میرے قید نے دیکھا تھا؟
یہ کیا یہ وہی پاکستان ہے؟ کیا یہ وہی شہر اقتدار ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو انصاف دینے کی ہم باتیں کرتے ہیں اور 24 سالہ ایک نوجوان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے والدین سے، اس کے لواحقین سے جو ہے وہ رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور پھر ایک لاش ان کے حوالے کر دی جاتی ہے؟ یہ لاش 25 کروڑ عوام کی لاش ہے۔ یہ لاش جو ہے یہ سوال کر رہی ہے جناب عزت مآب کاکڑ صاحب آپ سے، اور یہ سوال کر رہی ہے پاکستان کے ان تمام اداروں سے جو کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ریاست جو ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، تو یا کیا ریاست کے ان تمام اداروں کی ذمہ داری نہیں بنتی جس میں پولیس بھی شامل ہے؟ اور ایک دفعہ جج صاحب نے یہ کہا، جناب عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے، کہ پولیس کا مطلب ریاست ہے۔ تو اگر پولیس کو ہم ریاست کہیں تو کیا ریاست 24 سالہ سیف اللہ کے قتل کا مقدمے کے اندراج کے لیے کیا کہے گی؟ یہ وہ بڑا چبھتا ہوا سوال اور یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شہر اقتدار اسلام آباد میں ہمارے بڑے بڑے کرائم رپورٹرز، ہمارے بڑے بڑے اینکرز جو ہیں، ان میں سے شاید کوئی اس بات کو جو ہے وہ لے کر آئے، لیکن لگتا ہے کچھ کوچ کو پولیس کا خوف ہے، کچھ کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ وہ بات نہیں کر سکتے۔ میں یہ سوال رکھ رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ایس ایچ او سے لے کر ڈاکٹر فرخ کمال، ڈاکٹر ارشد اور ڈاکٹر حذیفہ، جنہوں نے بنیادی طور پر اس اتنے بڑے ہینیس کرائم میں حصہ ڈالا ہے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اور میں امید یہ بھی کرتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں بھی جو ہے وہ انکوائریز کے حوالے سے جو وہ سٹینڈ لے رہے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے، اس میں خاص طور پر یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کے حوالے سے بھی افضل خان نیازی کو بھی کہوں گا کہ وہ منطقی انجام تک اس کو ضرور پہنچائیں، اور ان مظلوم پاکستانیوں کی داد رسی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ لیکن میں چہرہ نہیں بھول سکتا، یہ ایک چہرہ نہیں ہے، یہ سیف اللہ کا چہرہ نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ لوگوں کا اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کے اس نوجوان کا، اس معصوم کا چہرہ ہے جس کو مسخ کیا گیا ہے۔ اس مسخ شدہ چہرے اور جس طرح یہ قتل کیا گیا ہے، ماورائے عدالت قتل اس کو کہیں، ٹارچر کہیں، اور کس کے لیے؟ چند ٹکوں کے لیے۔ یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے اداروں اور ریاست پاکستان کے لیے کہ وہ کب انصاف دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پاکستانیوں، پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو دکھی دل کے ساتھ کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔